آپ نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا آخر زمانے میں کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، توحید کو چھوڑ دیں گے، سنت چھوڑ دیں گے، بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے اندر لوگ ملوث ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے اطلاع دی، پیشین گوئی کی ہے، اس لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، توحید پر، سنت پر ثابت قدمی، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ثابت قدمی، کیونکہ جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ثابت قدم رہے گا وہ ضلالت اور گمراہی سے، انحراف سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ آپ کی حدیث ہے، آپ کی پیشین گوئی ہے کہ آخری امت کے اندر لوگ شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ لوگ بتوں کی پوجا شروع نہ کر دیں گے، جب تک کہ کچھ لوگ یعنی اس امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، کلمہ گو مسلمان جب تک شرک میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے، بت پرستی شروع نہیں کر دیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور شرک ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں شرک نہیں تھا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے نبی تھے، موحد تھے، اور جس قوم کے اندر شرک پیدا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، شرک پیدا ہوا ان کی نوح علیہ السلام کی قوم میں، پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جن لوگوں نے شرک سے توبہ کر لیا، ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو شرک پر قائم رہے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر دوبارہ شرک پیدا ہوا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو، انبیاء کرام آتے رہے۔ تو شرک ایسی چیز ہے جو آتی رہتی ہے، پیدا ہوتی رہتی ہے، یہ ایسی چیز ہے، ختم نہیں ہوئی، یہ چیز کی ختم ہو گئی۔ جب جب شرک پیدا ہوا اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ تو شرک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ختم نہیں ہوا بلکہ وہ پیدا ہونے والی چیز ہے وہ، اور جب جب یہ شرک پیدا ہوا اللہ رب العالمین نبی اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ لہذا ہمیں توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ اس امت کے اندر شرک نہیں پیدا ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں ان کی روش اپنانے سے منع کیا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے یہود و نصارہ تم ان کی پیروی کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہود و نصارہ ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ضب یعنی گو کیا ساڈا کے بل میں گیا ہوگا تو ہماری امت میں بھی لوگ ہوں گے جو ساڈا کے بل میں جائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوگا بدبخت جس نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا ہوگا، ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ اہل کتاب نے شرک کیا، طاغوت کی عبادت کی، اور گناہ انہوں نے کیا، لہذا اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان کی بات مان کر کے شرک کے اندر ملوث ہوں گے۔ اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی آج کا باب وہی ہے کہ جب تک شرک نہیں ہو جائے گا اس امت کے اندر پیدا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کہاں شرک کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، پہلے بھی شرک مسلمانوں پیدا ہوا کیونکہ دنیا میں صرف مسلمان تھے، کوئی مشرک نہیں تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے سارے مشرکین کے ہلاک و برباد کر دیا، پھر سارے مسلمان بچے تھے، پھر ان کے اندر دوبارہ شرک آیا تو اللہ رب العالمین نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اس لیے اس غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کچھ بھی کریں گے، ہم مسلمان ہی رہیں گے، موحد ہی رہیں گے، شرک نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے شرک۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر کتنے قبوں کی، کتنے مزاروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ 22,000 قبے ہیں، قبریں ہیں دنیا کے اندر جن کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے۔ وہاں لوگ جا کے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، مرغے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 22,000 قبریں ہیں جن کی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ اگر یہ شرک نہیں تو اور کیا شرک ہے میرے بھائیوں؟ لہذا اس غلط فہمی نہ رہیں ہم کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم شرک نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کا، توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے پیدا ہوا؟ توحید کا علم ختم ہو گیا تب شرک پیدا ہوا، علم ختم ہو گیا توحید کا، عقیدے کا، تب شرک پیدا ہوا۔ لہذا توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے، توحید اور سنت پر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔